بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ اچھا جی، ایک اور فائدہ اذان کا یہ ہے کہ وبائی امراض جیسے پھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے امراض جو پھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے کھانے پینے کے ذریعے، استعمال کردہ چیزوں کے ذریعے پھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف جو بس پھیلنے والے، آسان زبان میں آپ کو بتاؤں، جو پھیلنے والے مرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نزلہ زکام سے لے کر وہ ہر طرح کے مرض بھی شامل ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ بڑے بڑے امراض بھی ہوتے ہیں جو وبائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو پھیلنے والے مرض ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اذان دیا کریں، ٹھیک ہے، اذان دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر سے، آپ کے آس پاس سے، اور اذان کا اتنا فائدہ ہے کہ جس گھر میں اذان دی جائے گی اس گھر سے 40 گھر دور بھی جو ہوگا نا آپ کا وہ والا وبائی مرض بھاگ جائے گا وہاں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کرونا آیا تھا کافی سال پہلے، ٹھیک ہے، تقریباً میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے آیا تھا کرونا۔ تو کرونا جب آیا تھا، آپ کو پھر جن لوگوں کو یاد ہوگا کہ کرونا آیا تھا، ان لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان دنوں ہم لوگ یعنی گھر کے جو مرد حضرات تھے وہ گھروں میں چھتوں پہ چڑھ کے اور گھروں کے صحنوں میں نماز اذان دینا شروع ہو گئے تھے۔ اذان حکم ہو گیا تھا کہ سب لوگ جتنا ہو سکے اذان دو۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہے، اذان کا فائدہ یہاں بھی ہے کہ اذان کا جو وبائی مرض ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، 40 گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ چیز تو کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے مجھے، بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جب کوئی اپنے پیارے کو دفنا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیارے کو وہ دفنا کے چلے گئے ہیں، تو ان میں سے ان رشتہ داروں میں سے کوئی ایک شخص جو مرنے والے کے مردے کے زیادہ قریب کا ہو، وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے قبر کے پاس، اور وہاں پہ کھڑا ہو کے اذان دے لے 3 بار صرف، کیونکہ قبر میں جب مردے کو اتارتے ہیں اس کے فوراً بعد سے مردے کو نا میت کا حساب کتاب ان کا نکیر آ جاتے ہیں اور سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو جب اذان دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سوال جواب میں سوال تو کیے جائیں گے، لیکن وہ سختی اور وہ والا ایک عجیب سا میت کو حوصلہ ہو جائے گا، اذان کی آواز ہوگی اور میت کو ایک عجیب سا حوصلہ ہو جائے گا کہ نا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیں گے کہ یعنی یہ کہ اوورآل یہ کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینے سے 1 بار دے لو، 2 بار دے لو، 3 بار دے لو، ٹھیک ہے، قبر کے پاس اذان دینے سے مردے کو حوصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے علاوہ کیا ہے، لاسٹ پہ تھا ایک اور چیز تھی کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے، اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جنگل میں جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ جنگل میں یا کہیں چلتے چلتے رستہ بھول گئے ہیں، جنگل میں پہنچے میں اور رستہ بھول گئے ہیں، یا کوئی بھی ایون کہ عموماً چلنے پھرنے میں بھی اس گلی میں جانا تھا، رائٹ سائڈ پہ مڑنا تھا، لیفٹ سائڈ پہ مڑ گئے ہیں، تو اس طرح کا کبھی بھی آپ رستہ بھول جائیں تو اس صورت میں آپ دل میں 1 بار اذان کے الفاظ ادا کر لیں، آپ کو رستہ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی فائدے ہیں بھائی، بہت فائدے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں اذان کو شامل کریں، اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں فائدے اٹھائیں، جتنے ہو سکے فائدے اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اذان کے فائدے جو ہیں۔ جب میں نے ریسرچز کی تھی تو مجھے بھی انفیکٹ بڑے نئے لگے تھے۔ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی اذان تو نماز کے لیے بلائی جاتی ہے، اس لیے دیتے ہیں، تو اذان کے فائدے سن کے جو میں نے بک پڑھی تھی اس میں تقریباً وہ 988 پیجز کی بک تھی جو صرف اور صرف اذان کے فوائد پہ تھی۔ میں نے مین اور موٹے ٹاپکس آپ کو بتائے ہیں، تو اذان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔